پاکستان سے پولیو کا مکمل خاتمہ کرنا ہے۔ مشترکہ کوششوں کی بدولت ہی پولیو کا خاتمہ ممکن ہے۔ پولیو کے خاتمے کے لیے ہمسایہ ملک افغانستان سے رابطے میں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی انسداد پولیو مہم کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا کہ امید ہے باہمی تعاون سے افغانستان سے بھی پولیو کا خاتمہ ہوگا۔ 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے، بچوں کو اس مرض سے محفوظ کریں گے۔ پولیو کے خاتمے کے لیے ہمسایہ ملک افغانستان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ امید ہے باہمی تعاون اور سپورٹ کے ذریعے افغانستان سے بھی پولیو کا خاتمہ ہوگا۔ مشترکہ کوششوں کی بدولت ہی پولیو کا خاتمہ ممکن ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آئندہ ہفتے کا ججوں کا نیا ڈیوٹی روسٹر جاری۔ آئندہ ہفتے کیسز کی سماعت کے لیے تمام ججز دستیاب ہوں گے۔ 3 فروری سے 7 فروری تک 10 سنگل اور 5 ڈویژن بینچز کیسز کی سماعت کریں گے۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز 7 فروری کو دستیاب نہیں ہوں گی۔ پہلا ڈویژن بینچ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس انعام امین منہاس، دوسرا ڈویژن بینچ جسٹس محسن اختر قیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، تیسرا ڈویژن بینچ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز پر مشتمل ہوگا۔ چیف جسٹس کی منظوری سے ڈیپٹی رجسٹرار جوڈیشل نے ججز ڈیوٹی روسٹر جاری کیا گیا۔ ججز کے حالیہ تبادلے عدلیہ میں تقسیم اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ وکلا تنظیمیں اس عمل کی بھرپور مخالفت کریں گی۔ کل ملک گیر کنونشن کا انعقاد کیا جائے گا۔ اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ڈسٹرکٹ بار کے عہدیداروں کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ چیئرمین اسلام آباد بار کونسل علیم عباسی ایڈوکیٹ نے کہا کہ وکلا برادری تبادلوں کو مسترد کرتی ہے۔ ٹرانسفرز عدلیہ میں تقسیم اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ اقدام سے جوڈیشری مزید تقسیم ہوگی۔ کل کوئی وکیل کسی بھی عدالت میں پیش نہیں ہوگا۔ پر پابندی عائد ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات، باہمی دلچسپی اور سیاسی امور اور ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مذاکرات کے لیے حکومت کی جانب سے مثبت پیش رفت کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے رویے پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے تمام اپوزیشن اور حکومتی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی کاوشوں کو سراہا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ایاز صادق نے حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے قابل ستائش کردار ادا کیا۔ وفاقی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر وزیر اعظم وزارتوں محکموں کی کارکردگی رپورٹ خود جانچیں گے۔ سی ایم ہاؤس ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ ارکان کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے ہدایت نامہ تمام وزارتوں کو جاری کر دیا گیا۔ مراسلے نے گزشتہ 1 سال میں ہونے والے ریفارمز پر عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی۔ 1 سال کے دوران دی گئی نوکریوں کی تفصیلات بھی مانگ لی گئی، جبکہ وزارتوں اور اداروں کی طرف سے 12 ماہ میں اصلاحات کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ ملک سے پنکی، گوگی اور کپتان کی نحوست کا سایہ چھٹ چکا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پورا ٹولہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ عطا طارق پاکستان تحریک انصاف پر برس پڑے، کہا کہ ایک ایسا وزیر اعظم تھا جو گھڑیاں بیچتا تھا، یہ لوگ شہد کی بے حرمتی کرتے تھے۔ پارٹی نے جو ہمیں وفا سکھائی ہے یہ نواز شریف کی وجہ سے ہے۔ ملک میں معیشت میں بہتری آ رہی ہے، شرح سود کم ہو رہی ہے۔ شہباز شریف ملک کو ترقی کی جانب لے کر جا رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت ترقی کر رہی ہے، دنیا بھر میں ان کی ہیڈ لائنز لگی ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم دفاع نہیں کریں گے، ہم کہتے تھے ان کے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں۔
ویٹ لینڈز ماحولیاتی تبدیلیوں کے خلاف دفاع ہے، اس کا تحفظ ماحولیاتی بقا کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ورلڈ ویٹ لینڈ ڈے پر پیغام، کہا کہ پنجاب حکومت نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار جامع کلائمیٹ پالیسی تشکیل دی ہے۔ کلائمیٹ پالیسی کے تحت ویٹ لینڈز اور دیگر قدرتی نظام کے تحفظ اور بحالی کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے۔ پنجاب حکومت افواہ، ماہرین اور عالمی اداروں کے ساتھ مل کر قدرتی ماحول کے تحفظ کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق سے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی ملاقات، تحریک آزادی کشمیر کو تیز تر کرنے اور بیس کیمپ کی بحالی کے لیے مربوط حکمت عملی پر اتفاق۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہے۔ کشمیری اپنی جائز جدوجہد کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں مکمل سیاسی رواداری اور امن ہے۔ جماعت اسلامی نے آزاد کشمیر میں ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا۔ کشمیریوں کی جدوجہد بالکل پرامن اور عالمی قوانین کے عین مطابق ہے۔ بھارت ہماری پرامن تحریک کو کچلنے کے لیے ہر غیر انسانی حربہ استعمال کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی ہدایت پر کشتی حادثات میں ملوث عناصر کے خلاف گھیرا تنگ، گجرانوالہ زون نے کارروائی کرتے ہوئے مراکش کشتی حادثے میں ملوث انسانی اسمگلر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کی شناخت محمد نواز کے نام سے ہوئی ہے۔ گرفتار ملزم مراکش کشتی حادثے میں ملوث پایا گیا۔ ملزم ایف آئی اے کمپوزٹ سرکل گجرات کو مطلوب تھا۔ ملزم کو منڈی بہاؤالدین سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم نے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر متاثرہ زیغم عباس کو اسپین بھجوانے کے لیے 49 لاکھ روپے کا معاہدہ کیا تھا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا صوبے میں کرپشن کے خاتمے کے لیے اینٹی کرپشن اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا میں اینٹی کرپشن فورس کا قانون منظور کیا جائے گا۔ اینٹی کرپشن فورس میں پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ماہرین بھرتی کیے جائیں گے۔ صوبے میں اینٹی کرپشن کے 6 ریجنل اور 2 سب ریجنل دفاتر قائم ہوں گے۔ کرپشن میں ملوث عناصر کے خلاف سزاؤں کی شرح 80% تک لے جانے اور ڈائریکٹ ریکوری 10 کروڑ سے بڑھا کر 50 کروڑ کرنے کا ہدف مقرر کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ سوڈان میں باغی فوج کا بازار پر حملہ، 54 افراد جاں بحق۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق باغی فوج نے درمان شہر کے بازار پر گولہ بارود سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 54 افراد ہلاک اور 158 زخمی ہو گئے۔ ایک ہفتے قبل بھی سوڈان کے علاقے دارفور میں ہسپتال پر ڈرون حملہ کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 70 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور آسٹریلیا کے سابق کپتان نے چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں پہنچنے والی 2 ٹیموں سے متعلق پیش گوئی کر دی۔ وکی پونٹنگ نے آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان فائنل میچ ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔